السلام علیکم ڈیئر ایسپیرینٹس، ہم آپ کو اپنے عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں۔ ہم نے ایس اے کے حوالے سے سیریز شروع کی ہوئی تھی، جو سی ایس ایس کی ایسیز ہیں جو 2023 میں آئے ہیں، اس کے حوالے سے ہم نے پہلا ایسے ڈسکس کیا تھا۔ آج ہم سیکنڈ ایسے کی آؤٹ لائن کو ڈسکس کریں گے۔ آپ لیکچر پورا سنیے گا کیونکہ اہم باتیں اس میں ہم بتاتے ہیں۔ ہم آؤٹ لائن کو ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے آپ نے آؤٹ لائن بنانی تھی، کن کن ایریاز کو آپ نے فوکس کرنا تھا۔ تو سیکنڈ ایسے آج ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ جو پیپر میں ایسے آیا تھا سیکنڈ، وہ تھا The one who uses force is afraid of reasoning۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو پہلو پوچھے گئے، ایک تو ریزننگ پوچھا گیا ہے، ایک یوز آف فورس پوچھا گیا ہے۔ تو ان ایریاز کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ایز یوزول آپ نے کیا لکھنا ہوتا ہے؟ انٹروڈکشن کے اندر آپ نے اس کوٹیشن کے حوالے سے کچھ بتانا ہوتا ہے۔ انٹروڈکشن میں آپ نے جنرلی بتانا ہوتا ہے کہ آپ کے ایسے کن کن چیزوں کو ڈسکس کرے گا۔ اس کے بعد جو اور اس کا اسپیکٹ بنتا ہے وہ ریزننگ کے حوالے سے، تو آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے کہ ریزننگ کی پاور کیا ہے، دی پاور آف ریزننگ، کہ ریزننگ کی پاور کیا ہے۔ تو اس میں جو چیزیں آپ نے اس اسپیکٹ میں ڈسکس کرنی ہے، ایک تو آپ نے ڈسکس کرنا ہے دا ایسنس آف ریزننگ کو، ایک پیراگراف آپ اس سے ریلیٹڈ لکھیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اوپن مائنڈیڈنیس اور گروتھ کے حوالے سے کچھ لکھنا ہے۔ ایک پیراگراف آپ کا کس سے ریلیٹڈ آ جائے گا؟ اوپن مائنڈیڈنیس اینڈ گروتھ سے ریلیٹڈ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ اور کیا پاور ہے ریزننگ کی؟ یہ آپ کے کنفلکٹ کو ریزالو کرتے ہیں۔ تو ایک اور پیراگراف جو ہوگا وہ آپ کا کنفلکٹ ریزولوشن سے ریلیٹڈ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ دانشورانہ ترقی بھی تو ریزننگ کی پاور ہے۔ تو آپ یہاں پہ کیا لکھ سکیں گے جی؟ انٹلیکچوئل پروگریس۔ تو پاور آف ریزننگ میں جو پہلو آپ نے ڈسکس کرنے ہیں، تو ایسنس آف ریزننگ بتانی ہے، اس کے علاوہ اوپن مائنڈیڈنیس گروتھ کے حوالے سے بتانا ہے، پھر کنفلکٹ ریزولوشن کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے علاوہ انٹلیکچوئل پروگریس کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور جو پہلو ہے وہ ہے یوز آف فورس۔ اب یوز آف فورس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں؟ تیسرا پیرامیٹر ہمارا کیا آ جائے گا جی؟ دا کانسیکوینسز آف یوزنگ فورس۔ اب کیا کیا کانسیکوینسز ہوتی ہیں فورس استعمال کرنے کا؟ ایک تو ریپریشن اینڈ اپریشن۔ جو فورس ہے اس کے استعمال سے ریپریشن اور اپریشن ہوتا ہے جی، پیدا ہوتا ہے، یعنی آپ دباتے ہیں لوگوں کو، ظلم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کانسیکوینس ہے جی؟ ایروژن آف ٹرسٹ اینڈ ریلیشن شپس، یعنی آپ کے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، ریلیشن شپ برباد ہوتے ہیں فورس کے استعمال سے۔ اس کے علاوہ اس کا کانسیکوینس ہے کہ منفی آپ کے ذہن پہ اثرات ڈالے گا، تو نیگیٹو سائیکولوجیکل امپیکٹ۔ اور اس کا کیا کانسیکوینس ہے؟ وہ ہے ایسکیلیشن اینڈ انسٹیبلٹی لاتا ہے۔ تو یہ ہو گیا جی
پہلے میں انٹروڈکشن، پھر آپ نے وہ ریزننگ والے پہلو کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کیا، پھر یوز آف فورس کی بات ہوئی تھی تو اس کے کانسیکوینسز کو آپ نے ڈسکس کیا. تو اب ان کا املگمیشن چاہیے کہ ایک پیسفل ریزولوشن اور کنسٹرکٹیو ڈائلاگ کے ذریعے ان چیزوں کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو اگلا جو پہلو ہمارا اسپیکٹ بنے گا وہ ہے پیسفل ریزولوشن اینڈ کنسٹرکٹیو ڈائلاگ. اب اس میں آپ نے کیا کہ جی آپ پل کا ایک کردار ادا کریں، بلڈنگ بریجز کر لیں، تاکہ وہ فورس کا استعمال ختم ہو سکے، ریزننگ کو امپاور کیا جا سکے. اس کے علاوہ آپ نے کامن گراؤنڈ فائنڈ کرنی ہے. فائنڈنگ کامن گراؤنڈ میئر اگر لینے ہیں تو کامن گراؤنڈ میئر کرے کہ وہ کیا کامن وجہ ہے جس میں ان معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو وائلنس ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو نان وائلنٹ اپروچز ہوتی ہیں ان کو امپاور کریں. تو اور اسپیکٹ جو آپ لکھ سکتے ہیں وہ کیا آ جائے گا جی، امپاورنگ نان وائلنٹ اپروچز. اس کے علاوہ کیا چاہیے ہوتی ہے جی، لانگ ٹرم اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، سوشل پروگریس چاہیے ہوتی ہے. تو کیا ہو جائے گا، لانگ ٹرم اسٹیبلٹی. اس کے علاوہ سوشل پروگریس. تو پیسفل ریزولوشن اور کنسٹرکٹیو ڈائلاگ میں کیا کیا چیزیں آپ نے ڈسکس کرنی ہے جی، بلڈنگ بریجز ڈسکس کر لیں، فائنڈنگ کامن گراؤنڈ ڈسکس کر لیں ایک پیراگراف میں. ایک پیراگراف میں آپ نے نان وائلنٹ اپروچز کو امپاور کرنے کو ڈسکس کر لینا ہے. لانگ ٹرم اسٹیبلٹی کا ایک پیراگراف بنا لیں، سوشل پروگریس سے ریلیٹڈ ایک پیراگراف بنا لیں، اور آخر میں پھر آپ نے کیا کر دینا ہوتا ہے، ان سب کو کنکلوڈ کرنا ہوتا ہے. تو آپ کیا لکھ دیں گے، کنکلوژن لکھ دیں گے. تو اس طرح یہ آپ کا ایسے جو ہے بہتر انداز میں آپ لکھ سکیں گے. آپ ہماری کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کلاس بھی جوائن کر سکتے ہیں. ہم نے 2019 سے 2023 تک کے جو ہیں جتنے بھی ایس سی ایس پیپرز میں آئے ہیں سی ایس ایس میں، ان تمام کو ہم نے سالو کیا ہے. ہر سال میں 10 ایس سی ایس ہیں، تو یہ 5 سال بنتے ہیں. تو 5 سال کے ہم نے 50 سالڈ جو ایسیز ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں. وہ اسی آؤٹ لائن کے اکارڈنگ، جیسے آؤٹ لائن میں نے بتائی ہے اسی طرح آؤٹ لائن بنی ہوگی اس ایسے میں، اور فل لینتھ آپ کا جو ایسے ہے وہ اس کو ان کی ایلیبوریشن کے ساتھ بیان کیا ہوگا ان اکارڈنگس ود اٹس آؤٹ لائن. تو 50 سالڈ ایس سی ایز اگر آپ ہماری کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ صرف ایس سی ایز ہم سے پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ہم نے بڑا ہی رعایتی پیکج رکھا ہے جی، 5,000 روپے. اس میں آپ کو 50 ایسے جو پچھلے 5 سالوں کے ہیں وہ حل شدہ مل جائیں گے. آپ ہمارے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں کلاس کے حوالے سے یا نوٹس پرچیز کرنے کے حوالے سے. تو نمبر ہے ہمارا 0333644899 اس پہ کنٹیکٹ کر کے آپ ہم سے نوٹس پرچیز کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے. اللہ حافظ.